ایسے رشتے جو آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ کی لائف میں بربادی کا سبب بنتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیں، اپنے آپ کو بھی اذیت نہ دیں اور اپنی فیملی کو بھی اذیت نہ دیں۔ آج کا میرا ولاگ آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں۔ اچھا، یہ میرے کلپ تھے پہلے کے، میرے بنے ہوئے تھے ابو کی ڈیتھ کے بعد۔ میں نے نیو کلپ نہیں بنائے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اور یہ میری بیٹی بہت زیادہ ضد کر رہی تھی، اس نے شاپنگ کرنی تھی، بیسکلی یہ ہم عید کی شاپنگ کرنے گئی تھی۔ میں نے اس کے بھی کلپ نہیں بنا سکی، تو میں نے کہا چلے وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہ ہم شاپنگ کرنے گئے تھے، تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا موبائل اٹھانے کو، تو بس یہ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ماما آپ کلپ تو بنائیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے۔ تو کیونکہ ابو کے ڈیتھ کے بعد میرا دل بہت ٹوٹ گیا تھا، مجھے بہت صدمہ ہوا، مجھے بہت زیادہ اذیت پہنچی، کیونکہ اذیت ابو کی تو جانے کا صدمہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ لوگوں نے اپنے رویے جب دکھانا شروع کر دی، اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی، تو یہ دل اور زیادہ ٹوٹ گیا تھا کہ ایک تو ابو کا صدمہ ہے، جانے کا بہت زیادہ دکھ ہے، اور اوپر سے لوگوں نے میرے پر الزامات لگانا شروع کر دی، میری زندگی کو اور اجیرن کرنا شروع کر دیا۔ تو میں اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھی، اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اس لیے مجھے زیادہ ویڈیو بنانے کا ذہن میں رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو تو آپ کا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بس کچھ ایسا میرے ساتھ بھی تھا، اور یہ میں نے چند چھوٹے سے کلپ بنائے تھے۔ یہ میری بیٹی کا موبائل کا کور اس کے بابا لے کر آئے تھے، تو وہ اس کو بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، تو اس کو شوق تھا کہ ماما عید آ رہی ہے تو میں اپنے لیے اچھا سا کور لے لوں، تو کور لے کے دیا۔ پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں تھی اس کی، پونیاں وغیرہ، بس جو اس نے لی ہوئی تھی تھوڑی بہت، تو بس اس کو شاپنگ کروائی تھی۔ اور کپڑے میں آپ یقین مانے میں نے اس کی ویڈیو بنائی نہیں، میرے ذہن سے ہی نکل گیا، تو وہ تو اب اس نے پہلے، لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ 3 سوٹ میری بیٹی نے ماشاءاللہ لیے تھے۔ تو وہی بات ہے، بچوں نے تو عید منانی ہوتی، بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، اور ویسے بھی عید اللہ نے ہمارے لیے ایک تحفہ دیا ہوتا ہے، اور اس کو خوشی سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ غم میں رہنا چاہیے۔ دکھ تکلیف درد تو ظاہر ہے اپنوں کے بچھڑنے کا ہوتا ہے، لیکن زندگی بھی تو چلانی ہی ہوتی ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا۔ اچھا، یہ پھر میں شاپ پر آئی تھی، اور یہ میری عید کے بعد کا کلپ ہے، کچھ عید کے پہلے کے کچھ بعد کے ہیں، اور یہ میں شاپ پہ آئی تھی۔ میرا جو فون کا سٹینڈ تھا وہ میرے ہیلپر سے ٹوٹ گیا تھا، تو مجھے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی، تو پھر میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ ادھر قریب کوئی شاپ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک شاپ ہے، آپ چلے، میں وہاں پہ آپ کو دکھا دے تو آپ لے لیں، کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں، میرے ساتھ ویڈیو بنانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی۔ وہ ان کا پاؤں لگا اور گر کے وہ بالکل جو ہے وہ اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی، تو اچھی کوالٹی کا بھی نہیں تھا، اور ابھی جو میں نے لیا وہ تھوڑی اچھی کوالٹی کا ہے، تھوڑا سا ایکسپینسو آیا ہے، لیکن چلے اچھی کوالٹی ہے، میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اور یہ میں نے اپنے جو میری کچن میں الماری بنائی ہوئی تھی میں نے بعد میں، تو یہ میرے اس کے برتن تھے، تو میں نے کہا چلے، کیونکہ سال بعد رمضان میں ایسے کرتی ہوں کہ رمضان کے سٹارٹ میں دھلوا لیتی ہوں برتن، ہیلپر کے ساتھ مل کے، ہم دونوں مل کے دھو لیتے ہیں۔ تو وہ ان کی بھی سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ گاؤں چلی گئی تھی، اور پھر میں نے کہا کہ چلے میں خود ہی دھو لیتی ہوں، میں خود ہی سنبھال لیتی ہوں، اب ان کا انتظار کروں گی تو میرا کام ڈیلے سے ڈیلے ہوتا جائے گا۔ تو عید پہ پھر عید کے چوتھے دن میں نے یہ کام کیا، میں نے کہا چلے میں آہستہ آہستہ جو ہے نا میں صفائی کر لیتی ہوں۔ یہ بہت زیادہ گندے ہوتے کیونکہ سال بعد تو یہ برتن آپ کو پتہ ہے فینسی برتن ہوتے ہیں، اور یہ کبھی کبھار یوز والے برتن ہوتے ہیں، تو پھر میں نے کہا چلے میں ان کو واش کر کے اچھے سے میں نا الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ اور میں ایسے ہی کرتی ہوں، میں ہمیشہ اپنے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتی ہوں، میں اپنے کام کو بالکل ریلیکس کرتی ہوں، میں سے جتنا ہوتا ہے نا میں ون ڈے میں وہی کرتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو تھکانے والا کام بالکل بھی نہیں کرتی ہوں کہ میں تھک جاؤں اور پھر میرے میں ہمت بھی نہ ہو، کیونکہ میری صحت بھی اچھی نہیں رہتی، میں اکثر میری طبیعت خراب رہتی ہے، مجھے بس چھوٹے موٹے مسئلے لگے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر میں اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی ہوں، مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں بس وہ اتنا ہی کام کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرا ہی گھر ہے، میں نے ہی کرنا ہے، تو میں اس لیے پھر ایک کام کر لیتی تو ساتھ نہیں، کئی عورتیں ہوتی میں اتنا وہ ایک بار میں کھلارے اٹھا لیتی کہ پھر اپنی صحت کو بھی خراب کر دیتی، اور وہ کام بھی پورا، اگر آپ کا ایک کام ہی پورا نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے کہ آپ دوسرے کو بھی کھول کے بیٹھ جائیں۔
تو میں آہستہ آہستہ کام کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ بھی ویڈیو میں یہ چیزیں شیئر کروں گی کہ میں اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتی ہوں، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیسے لے کے چلتی ہوں، خاص طور پہ جب سیپریٹ ہوتا ہے بندہ، جس کے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والا نہ ہو، اس نے سارا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ مینیج کرنا جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ میرے ویڈیو تھے پرانی، اور کیا نام ہے، میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی شیئر کروں۔ ابھی نیکسٹ نیو ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گی، اپنے آپ کو جو ہے نا روٹین لائف میں لانے کی کوشش کروں، کیونکہ ابو کی ڈیتھ کے بعد نا روٹین لائف ابھی تک سیٹ نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، اتنا دماغ جو ہے نا معاف ہوا ہوا ہے اس ٹائم پہ، بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں کیا نہ کروں۔ تو اب موسم نے بھی مطلب بہت زیادہ عجیب سا ہوا ہے، کبھی گرمی آ جاتی ہے تو کبھی سردی آ جاتی ہے۔ اسلام آباد کا موسم تو بہت زیادہ خراب رہ رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کمنٹس میں آپ لوگوں کے علاقے کا موسم کیسا چل رہا ہے۔ تو یقین مانے پچھلے دنوں میں نے کام کیا، اپنے کپڑے سارے جو گرمیوں کے تھے وہ میں نے رکھے، اور سردیوں کے جو ہے وہ سنبھال کے اوپر رکھ دی، اور گرمیوں کے میں نے نکالے۔ تو میں ساتھ ساتھ دھوپ لگوانے کا میرا سین تھا کہ میں ساتھ ساتھ دھوپ لگواؤں، کیونکہ میں ایسے کپڑے نہیں یوز کر سکتی، مجھے الرجی کا مسئلہ ہے۔ لیکن بس دھوپ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اتنی بوریت سی ہو رہی ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے، اور بہت سے کام میرے ڈیلے ہو گئے۔ میں نے بازار بھی جانا ہے، وہ بھی میرے کام بہت زیادہ بارش کی وجہ سے نا، موسم کی خرابی کی وجہ سے رہ رہے ہیں۔ اچھا، آج کا میرا ٹاپک تھا، جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹارٹنگ میں بات شیئر کی کہ جو لوگ، جو رشتے آپ لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، آپ کا ذہنی سکون برباد کرتے ہیں، آپ یقین کریں ایسے رشتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں، بے شک وہ آپ کے خونی رشتے کیوں نہ ہو۔ ایسے رشتوں کو لے کے کیا چلنا جو آپ کو ذہنی سکون برباد کرتے ہیں، آپ کو آپ کے فیملی میں جو ہے مسئلے بناتے ہیں۔ مطلب آپ یقین کریں پچھلے دنوں ایسا ہوا میرے گھر میں کہ اتنی پریشانی بنی ان رشتوں کی وجہ سے کہ میں اور میرے ہسبینڈ کی اتنی لڑائی ہوئی، حد تک ہماری لڑائی چلی گئی، اتنی لڑائی چلی گئی کہ ہم یقین مانے 2-3 دن تک ہمارے گھر کا ماحول اتنا ڈسٹرب تھا نا، اور میں نے ہسبینڈ کو بلانا چھوڑ دیا تھا۔ مطلب اس طرح ہمارے گھر کا ماحول ہو گیا تھا، 2-3 دن تک ہمیں ایک دوسرے کو نہیں بلا رہے تھے، تو مطلب گھر کا ماحول اتنا خراب ہو گیا۔ تو پھر بعد میں مجھے ریلائز ہوا کہ یار میں کیوں ان لوگوں کے لیے اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہوں، اپنی ہسبینڈ کو، اپنی بیٹی کو اذیت میں دے رہی ہوں۔ میری زندگی میں تو یہ 2 لوگ ہیں اللہ کے بعد، میری بیٹی اور میرا ہسبینڈ۔ تو میں نے کہا میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنے گھر کو کیوں خراب کروں، اور دنیا تو ہے ہی ایسی کہ جو آپ روتے ہو نا، میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب آپ روتے ہو تو دنیا آپ کو اور رلاتی ہے، آپ کو اور اذیت دیتی ہے، کیونکہ وہ چاہتے یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اور یقین مانے میں نے اب اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کر لیا، میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر دیا، میں روتی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو حوصلہ دیتی ہوں، میں نے ہمت رکھی ہے، اور میں ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں فیل کراتی۔ ابھی یقین مانے اتنی مسائل ہوئے، میرے پر الزامات لگے میرے ابو کے حوالے سے کہ یہ دیکھو یہ سلائیاں کر رہی ہے اور اس کو فکر نہیں ہے باپ کی، اور یہ بیٹھ کے کما رہی ہے اور باپ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں میں بیٹی کو چھوڑ کے جاتی تھی، میں ہاسپٹل بھی جاتی تھی، میں اپنی ڈیوٹی بھی مطلب دیتی تھی، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں دیتی تھی، لیکن میرا بھی ظاہر ہے گھر بار ہے، میری بچی تھی، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اور اتنے اور بھی فضول باتیں ہوئی ہیں میں آپ کو اس پلیٹ فارم پہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو بنائے لیکن کسی کی ذات کے بارے میں بات نہ کریں۔ لیکن وہی بات ہے کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اینڈ میں اس کو اپنی دل کی بات بتانی پڑتی ہے، اور کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی ہو، میں آپ کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتی ہوں، اور میرا ویڈیو چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنی دل کی باتیں اپنی آپ کے ساتھ دکھ شیئر کروں، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور آپ یقین کریں میں نے جینا سیکھا ہے نا جب سے، اور میں نے اس بار ان سب کو اگنور کیا نا، آپ یقین کریں ان سب کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ آپ اگنور کرنا سیکھ جائیں گے نا اپنی لائف میں، تو وہی لوگ کہیں گے یار اس کو کیا ہو گیا، آپ تو ہم اس کو رلانا چاہتے ہیں یہ روتی ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ میں نے سب کو کہا، میں نے کہا جس نے میرے ساتھ رکھنا ہے رشتہ رکھو، نہیں رکھنا تو الوداع میری طرف سے، گڈ بائے۔ اور میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی میرے ساتھ، جب میری اللہ کی ذات ہے، میری اپنی فیملی ہے، میرا اپنا گھر ہے، الحمدللہ میں اپنی لائف میں خوش ہوں، مجھے میرے شوہر نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، تو میں کیوں ایسے لوگوں کی پرواہ کروں۔ پہلے میں پرواہ کرتی تھی میں ٹینشن لیتی تھی، میں روتی تھی۔ تو اب وہی بات ہے کہ ابو کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے اور مضبوط کر دی، اور میرے ابو نے مجھے نصیحت بھی یہی کی تھی کہ بیٹا آپ لوگوں نے ایسے رشتوں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا، ان کے معاملات میں نہیں بولنا، یہ جو کرتے ہیں کرنے دو۔
ہاں میں اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں نے ہمیشہ کیا، لیکن مجھے صلہ کوئی نہیں ملا، تو میں نے اب یہ ٹھان لیا، یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں نے اپنے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، میں نے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے۔ میں اپنا گھر کیوں ان لوگوں کی وجہ سے خراب کروں، میں اپنے بیٹی کو کیوں اذیت دوں؟ میری زندگی میں جب اللہ نے یہ اتنے خوبصورت دو رشتے رکھے ہیں تو میں نے ان کے لیے جینا ہے، ان کے لیے خوش رہنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اذیت دے دے کے یقین مانے میں ہر وقت بیمار رہنے لگ گئی تھی، میں میڈیسن پہ میری زندگی چل رہی تھی، اور اب میں اسٹرانگ ہو گئی ہوں، میں نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، میں نے ان لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی، اب میری زندگی میں سکون ہو گیا، اور اب میں تھک گئی ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں، میں بہت چھوٹے دل کی ہوں، کمزور دل کی ہوں، تو بس میں نے اب یہی سوچا کہ ایسے رشتوں سے میں اپنے آپ کو دور رکھوں، میں نے صفائیاں نہیں دینی، میں کیوں صفائیاں دیتی پھروں؟ ہمیشہ میں پہلے صفائیاں دیتی تھی اور میں ہی غلط قرار دی جاتی تھی، تو اب میں نے کہا ہے کہ میں نے نہ کسی کو صفائی دینی، اگر کسی نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلے، اگر نہیں چلنا تو میری طرف سے الوداع آپ سب کو، اللہ حافظ، میرے ساتھ نہ چلے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب آپ کا یقین اتنا پختہ ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ میرے گیسٹ آئے ہوئے تھے میرے ابو کی فاتحہ پہ، اور ان کو اس ٹائم پہ نہیں پتہ تھا، بعد میں ان کو پتہ چلا، اور پھر بس مصروفیت تھی کیونکہ وہ مفتی صاحب میں مدرسہ چلاتے ہیں، تو بس وہ میرے ابو کی فاتحہ کے لیے آئے تھے، اور ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا سا کھانا بنائے، پھر میں نے ان کے لیے کڑھائی بنائی اور میٹھا میں بنایا، اور یہ شام کا کلپ تھا، اتنا مزے کا ویدر تھا، اتنا خوبصورت ماشاءاللہ موسم، اتنا باہر کا منظر اچھا تھا، اور ابھی بھی میں دیکھ کے دل کو اتنی خوشی اور اطمینان مل رہا تھا، اور بس موسم کو دیکھ کے دل اچھا ہو گیا۔ آج کل ماشاءاللہ بہت اچھا موسم چل رہا ہے، اور آپ سب بتائیے گا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو میرا کیسا لگا؟ اگر میرا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ میں نے ایسا بالکل صحیح کیا نا، میں نے ان رشتوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا جس سے مجھے، بے شک وہ آپ کے خونی رشتے کیوں نہ ہو، ان سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، بہتر ہے کہ آپ ان سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔